پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب سارن بجایا جاتا ہے فوراً اذان نہیں دینی چاہیے. جب سارن بجایا جاتا ہے فوراً اذان، یہ سارن وقت سے پہلے دیا جاتا ہے. 3-4 منٹ کی گنجائش ہوتی ہے. اگر کوئی دیر سے اٹھا ہے سارن بج گیا تو 3-4 منٹ تک جلدی جلدی کھا لے، عادت نہ بنائے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو جب سارن بجایا جائے تو اس کے فوراً بعد اذان نہیں دینی چاہیے، 5-6 منٹ احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ صبح صادق آن آف تو نہیں ہے نا، پہلے آف تھی اور آن ہو گئی، کچھ ٹائم تو لگے گا نا. لہذا وقت سے پہلے اگر اذان ہوگی تو اذان بھی نہیں ہوگی، دوبارہ دینی ہوگی. اور بعض اوقات لوگ جلد باز ہوتے ہیں، اذان کے بعد فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں، تو نماز بھی نہیں ہوگی. اس کا خیال کریں. نمبر 2، تراویح کے اندر کبھی عشاء کی نماز میں ہم رہ گئے تو مسئلہ یہ ہے کہ 4 فرض پڑھ کر تراویح میں شامل ہو جائیں. با جماعت تراویح پڑھیں، وتر بھی با جماعت پڑھیں. پھر 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، تراویح جو رہ گئی ہیں ان کو بعد کے اندر لوٹائیں. ہمارے یہاں فرض رہ گئے تو پھر فرض پڑھتے ہیں، پھر وہ تراویح پوری کرتے رہتے ہیں، پھر جو ہے نا آ کر پتہ نہیں جماعت کے ساتھ ملتے یا نہیں ملتے. تو مسئلہ کیا ہے کہ فرض پڑھ لے، اس کے فوراً بعد تراویح کی جو جماعت ہے اس میں شامل ہو جائیں. تراویح با جماعت پڑھیں، وتر بھی با جماعت پڑھیں. جو تراویح 2 4 6 رہ گئی ہے اس کو بعد کے اندر لوٹائیں. نمبر 3، صبح کو آپ اٹھے، سحری کھانی تھی، جنب بھی ہے، آپ بے غسل ہے، غسل کرنا تھا، آپ وضو کر کے یا منہ ہاتھ دھو کر سحری کھا سکتے ہیں. آرام سے سحری کھائیں اور جب روزہ بند ہو جائے پھر غسل کریں. اور دوپہر کو سوئے غسل کا تقاضا ہو گیا، احتلام ہو گیا، آپ جو ہے نا غسل کریں، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اس غسل میں کلی کریں، غرغارے نہ کریں. روزے کی حالت میں کلی کریں اچھی طرح، اس طرح غرغارے نہ کریں. اور ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ اس وقت کلی کریں، پھر جب روزہ افطار کریں پھر غرغارے کریں. یہ مسئلہ غلط ہے. اب اس کا کیا مقصد ہے کہ پہلے پاک نہیں تھے، بعد کے اندر ہم پاک ہوئے ہیں، روزے کے بعد پاک ہوئے ہیں نا، غرغارے کر رہے ہیں. تو پھر زور اثر مغرب نماز پڑھی وہ کس کھاتے میں؟ زور اثر نمازیں پڑھی تو وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ تو مقصد یہ ہے کہ روزے افطار کرنے کے بعد غرغارے کی ضرورت نہیں ہے. آگے نمبر 4، انجیکشن لگوانا جائز ہے. دانت میں درد تھا، کوئی تکلیف تھی، آپ انجیکشن لگوا رہے ہیں، اتنے تک لکھا ہے بوقت ضرورت آپ ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں، روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. نشے والا جو ہے نا انجیکشن لگا دیں، پھر افطاری کے وقت جو ہے نا علاج کرائیں، دانت نکلواتے ہیں یا کوئی دوائی کھاتے ہیں تو انجیکشن لگانا جائز ہے. ہمارے ہاں جی میں نے دانت نکلوا لیا، گولی کھا لیا، اب کیا کروں؟ اب کیا ہوگا؟ مسئلہ پہلے پوچھا کریں، بات کے اندر نہیں. سمجھ آ گئی ہے نا؟ وہ بھنگی کی طرح نہیں کہ وہ جو ہے نا تقاضے کے لیے جاتے تھے تو لوٹا جو ہے نا پانی کا بھر کر لیتے، اس کے سوراخ تھا، جب وہ تقاضے سے فارغ ہوتے تو پانی بہہ جاتا. تو ایک دن بھنگی نے کہا کہ آج میں علاج کروں گا، آج پہلے استنجا کرنا ہے پھر تقاضا کرنا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، یہ پانی روزانہ جو ہے نا ضائع ہو جاتا ہے، اب پہلے استنجا کروں گا پھر تقاضا کروں گا. ہمارا وہی حال ہے، پہلے روزہ توڑ دیتے ہیں. اور بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہمارے کمپیوٹر بھی مفتی بن جاتے ہیں. ہاں، یہ دوائی کھا جاتے، روزہ توڑتا. خدا کا خوف کرو یار. اس جہاں ڈاکٹر حکیم کی بات معتبر ہوگی جس کے اندر 3 چیزیں ہو: مسلمان ہو، خود دیندار ہو، اور اپنے فن کے اندر ماہر ہو، باپ دادے کی شیشے جمع کر کے بیٹھا ہو. وہ اگر آپ کو کہے کہ روزہ آپ کو تکلیف دے گا، آپ کی بیماری کے اندر اضافے کا ذریعہ بنے گا، پھر بات مانو، پھر چھوڑو، ورنہ نہ چھوڑو. اور آخری بات کہ ایام ماہواری میں آ گئی تو پھر روزہ چلا جاتا ہے. اگر 1 گھنٹہ بھی روزے سے پہلے ماہواری آ گئی، روزہ چلا جائے گا، اس کی قضائی لوٹائے گی. اس کے بعد وہ کھا پی سکتی لیکن چپ کر، اعلان اعلان کھانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقتاً فوقتاً اگر مسئلہ پیش آ جائے تو پوچھ لیا کریں.